بس تم انجانے خوف سے اس وقت تک نہ ڈرو جب تک تمہیں یہ پتہ ہو کہ کیا کرنا ہے اور یقین ہو کہ تم یہ کر سکتے ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب تم کچھ کرنا چاہو تو تمہیں اندر سے ایک آواز سنائی دیتی ہے، اور وہ آواز تمہیں اکساتی ہے کہ تم یہ کر سکتے ہو اور تمہیں یہ کرنا چاہیے۔ یہ آواز وہ خواب ہے جسے ہر کسی کو دیکھنے سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ خواب آپ کے استاد ہوتے ہیں، ان کو پانا یا ان کو حاصل کرنے کی کوشش آپ کو بہت کچھ سکھا دیتی ہے۔ یہ آواز صرف ان لوگوں کو ہی سنائی دیتی ہے جو اپنے خوابوں کی تکمیل چاہتے ہیں، جستجو رکھتے ہیں۔ جستجو ہی دراصل منزل کا پتہ بتاتی ہے۔ صرف خواب ہی منزل نہیں ہوتے، جستجو کا سفر منزل کا پتہ بتاتا ہے۔ منزل کبھی رک جانے کا نام نہیں، منزل چلتے رہنے والوں کے لیے ہی ہوتی ہے، اور منزل کی طرف روانہ ہونے کا فیصلہ ہی اصل جستجو ہے۔ جس نے یہ فیصلہ کر لیا وہی منزل کے قریب ہوتا جائے گا۔ اگر یہ فیصلہ ہی نہ کر سکا تو خواب اس خواب کی طرح ہوگا جس خواب میں آنکھ کھل جاتی ہے، اور پھر خواب کے لیے آنکھ بند ہونے کا انتظار مقدر بن جاتا ہے۔ آنکھ کا کھلنا اور منزل کا فیصلہ کرنا کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ دنیا میں کچھ بھی اتفاق نہیں ہوتا، یہ سب فیصلے آپ کے خیال کے ساتھ تکمیل پاتے ہیں۔ بس تم انجانے خوف سے اس وقت تک نہ ڈرو جب تک تمہیں یہ پتہ ہو کہ کیا کرنا ہے اور یقین ہو کہ تم یہ کر سکتے ہو۔ تقدیر تو تمہاری بھی اسی نے لکھی ہے جس نے تم سے پہلے مسافروں کی لکھی تھی، جو اپنے اپنے خوابوں کی جستجو میں محو سفر رہے۔ راستوں کی مشکلوں کا مقابلہ کرنے والے منزلوں کی طرف رواں رہتے ہیں۔ اگر کوئی مشکل ایسی ہو جو رکاوٹ بن جائے یا مایوسی محسوس ہونے لگے تو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو اور اپنا سفر جاری رکھو۔ سفر جاری رکھنے والے ہی سفر کی رکاوٹوں سے نکل جاتے ہیں، اللہ ان کی مدد کرتا ہے۔ آپ کی جستجو، آپ کی تمنا دل کی گہرائیوں سے ہو تو آپ کی مدد اٹل ہے۔ آپ خود ہی اپنے مددگار ثابت ہوتے ہو۔ ارد گرد کی ہر چیز، وہ جاندار ہو یا بے جان، آپ کو مددگار لگنے لگتی ہے۔ ہر چیز بولنے لگتی ہے، پتھر، درخت، راستے، ہر چیز کی بات آپ کو سمجھ آنے لگتی ہے۔ ان سب باتوں کے ساتھ منزل کے راستے میں کچھ ہم سفر بھی مل جاتے ہیں جو ان راستوں کے پرانے مسافر ہوتے ہیں۔ ان کو اگر استادوں کا درجہ دے دو تو منزل اور بھی آسان ہو جاتی ہے، باوجود اس کے کہ راستے خود ہی طے کرنے پڑتے ہیں۔ ان ہم سفروں کا تجربہ راستوں کو آسان بنا دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کا خیال منزل ہی ہونا چاہیے۔ اگر کوئی ہم سفر رک جائے یا تھک جائے، تمہارے سفر میں کوتاہی نہیں آنی چاہیے، کسی قسم کی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ تم بھی ان کے ساتھ رک جاؤ یا تھک جاؤ، جس سے تمہارا سفر لمبا یا تم راستے سے بھٹک جاؤ۔ جو پیچھے رہ گیا اس کی فکر چھوڑ دو، منزل کتنی دور ہے یہ سوچنا بھی ترک کر دو۔ یہ باتیں، یہ سوچیں بھی تمہیں بھٹکا سکتی ہیں، تمہیں تھکا سکتی ہیں۔ تمہارا ہر قدم منزل کی طرف ہونا چاہیے، اور ہر اگلے قدم پر تمہیں منزل محسوس ہونی چاہیے، کیونکہ مسافروں کی منزل سفر ہی ہوتی ہے۔ اپنی منزل کو ہر لمحہ جس میں تم موجود ہو منزل سمجھو۔ اگر یہ سفر رک گیا تو تمہارا انتظار، تمہاری آس تمہیں ہمیشہ منزل سے دور ہی رکھے گی۔ بس جو پل، جو قدم تمہاری دسترس میں ہے اسی کو منزل اسی کو منزل تصور کرو۔ حقیقی منزل یہی ہے جو تمہاری دسترس میں ہے، جو لمحہ موجود تمہیں حاصل ہے۔ منزل کہیں پہنچنے کا نام نہیں، منزل پہچاننے کا نام ہے۔ خود کو پہچان لیا تو منزل پر پہنچ گئے۔ اگر تم رب کو پہچاننے نکلے ہو تو بھی تمہیں وہ کہیں نہیں ملے گا، اس کے پاس نہیں جانا پڑتا، وہ خود ہی تمہارے پاس آئے گا۔
رب کی تلاش کا سفر اپنے ہی اندر کا سفر ہے، خود کو پہچاننے کا سفر ہے۔ چلے ہو ساتھ تو ہمت نہ ہارنا واصف، کہ منزلوں کا تصور میرے سفر میں نہیں۔ یہ تھا آج کا خیال یار۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔